بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وأبو داود. ورواه الدارمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأخزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه تابع الشهداء. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له ب700 ضعف. رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ذل فسطاط في سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وزاد النسائي في أخرى في من خزي مسلم أبدا وفي أخرى في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي. وعن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرز علي أول 3 يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده. رواه أبو داود. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي الصلاة أفضل قال طول القنوت ثم اتفقا في الباقي. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوزع على رأسه تاج الوقار ياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقربائه. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما
يجد أحدكم ألم القرصة. رواه الترمذي والنسائي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتبرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود. وعن أم حرام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين. رواه أبو داود. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته مهامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللعاجل أجره وأجر الغازي. رواه أبو داود. وعن أبي أيوب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل البعث فيتخلص من قومه ثم يتفصح القبائل يعرض نفسه عليهم من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. رواه أبو داود. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني فوجدت رجلا سميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ما أجد له في غزوة هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره الذي تسمى. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له. رواه أبو داود. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود. وعن عقبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذا بعثت رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. رواه أبو داود. وذكر حديث فضالة رضي الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في كتاب الإيمان. الفصل الثالث. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فمر رجل بغار فيه شيء من ماء وبخل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. رواه أحمد. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا إقالا فله ما نوى. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجة
درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى أنا أبلغكم عنكم. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى آخر الآية. رواه أبو داود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. دوسری فصل. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل ایک جماعت رہے گی میری امت میں سے، وہ جنگ قتال کرے گی حق پر اور غالب آئے گی ان پر جو ان کے ساتھ دشمنی کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص جو ہے وہ مسیح الدجال سے قتال کرے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت مسلسل میری امت میں سے جہاد کرتے رہے گی تسلسل کے ساتھ. جو ان کے ساتھ دشمنی کریں گے، یعنی جو ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ نصیب کرے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص اس جماعت کا وہ مسیح الدجال سے قتال کرے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح جماعت رہے گی، ایک گروہ رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا ہے کہ کن لوگوں میں سے ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جگہ بھی متعین نہیں کی کہ کہاں پر ہوگا. کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے، کسی بھی نسل میں سے ہو سکتا ہے، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ ایک گروہ جو ہے نا وہ اس طرح کرتا رہے گا، جہاد کا فریضہ ادا کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ بھی عطا کرے. آخر کا ہو سکتا ہے شروع میں یا درمیان میں شکست بھی ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو حق پر ہوگا گروہ، جو لوگ حق پر ہوں گے ان کو فتح نصیب ہو. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ جب جہاد ہو تو پھر آخر کار فتح جہاد کی ہوتی ہے، کامیابی مجاہدین کو ہی ملتے ہیں. لیکن تسلسل ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے. حدیث روایت میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نہ کرے جہاد اور نہ کسی غازی کو تیار کرے اور نہ غازی کے گھر والوں میں رہے خیر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا اس کو مصیبت قیامت والے دن سے پہلے. اور جہاد بھی نہیں کرتا، غازی کو تیار بھی نہیں کرتا. تیار کیسے کرنا ہے آگے بات آ رہی ہے. اور مجاہدین کے گھروں میں جو غازی کے گھروں میں خیر کے ساتھ رہتا بھی نہیں ہے، خیانت کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھر والوں پر الزامات لگاتا ہے وغیرہ ذالک، تو فرمایا قیامت والے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں گرفتار کرے گا. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے مالوں، اپنی جانوں، اپنی زبانوں کے ساتھ. فرمایا تم جہاد کرو اپنے اموال کے ساتھ، اور اموال کو مقدم کی اس لیے کہ مال ضروری ہے. مال کے بغیر کوئی مجاہد وہ میدان جہاد پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سواری ضروری ہے، اسلحہ ضروری ہے، اور توشہ کھانا پینا ضروری ہے. اس سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ ہے.
اور آج کل تو ویسے بھی اس کے لیے مال ضروری ہے کہ جدید اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور جدید اسلحہ بنائیں گے یا خریدیں گے تو وہ مال کے ذریعے سے تو نہیں آ سکتا، مال کے بغیر تو نہیں آ سکتا، مال کے ذریعے سے آئے گا۔ تو مال کو مقدم کیا، اور پھر اس کے بعد جہاد جانوں کے ساتھ۔ پہلا جہاد جس کا مال جو ہے نا وہ کام آئے میدان جنگ میں، چاہے کسی غازی کو تیار کر کے اس کی سواری تیار کرے، چاہے اسلحہ خریدے وغیرہ ذالک۔ دوسرا جان کے ذریعے سے کسی کی جان کام آ جائے، ٹھیک ہے، میدان جنگ میں خود نکلا ہے اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور تیسری قسم ہے کہ زبانوں کے ساتھ جہاد کرنا، زبانوں کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد کی ترغیب دینا، واضح نصیحت میں جہاد کی ترغیب دینا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا، جہاد کے فضائل سنانا، بیانات کرنا، درس دینا، یہ زبان کے ساتھ۔ اور ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے، قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا، یعنی جہاد کے بارے میں لکھنا، کالم لکھنا، کتابیں لکھنا، لوگوں کو ترغیب دینا، جہاد کے فضائل لکھنا، لوگ اس کو پڑھیں اور پھر کتاب کو پڑھیں اور اس سے متاثر ہو جائیں، جہاد کے لیے نکلے، یہ بھی جہاد بھی کرنا۔ اگلی روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور کھوپڑیاں اڑاؤ تو تم وارث بنو گے جنتوں کے۔ سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، راستے میں سے کچھ گزر رہا ہو تو سلام کرو، ساتھیوں کو پھیل کرنے چاہیے سلام۔ یہ جو بڑے حضرات ہیں نا، مفتی محمد طیب صاحب، مفتی محمد زاہد صاحب دعوت برکاتہ ہیں، جن کے تایا ابو تھے ادھر دارالعلوم دیوبند، تو علاقے کا نام ہے دیوبند میں، اسٹیشن ریلوے اسٹیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر تقریباً قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، راستے میں وہ آتے ہوتے تھے، جاتے ہوتے تھے، پیدل سے جانا، ادھر سے آنا، اکثر ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، سال ہر سال کافی عرصہ اس طرح گزرا کہ ہمارا آمنا سامنا اکثر ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے مجھے سلام کرنے میں پہل نہیں تھی۔ جب بھی قریب وہ پہلے سے السلام علیکم ہوتے ہیں، سلام وہ پہل کرتے تھے، مجھے پہل کرنے کا بھی دین نہیں، دور سے سلام کرتے تھے۔ تو ایک دوسرے سے کے سامنے سے گزر رہے آپ لوگوں تو سلام پھیل کرو اور کوشش کرو کہ پہلے سلام تم کرو۔ تو فرمایا کھانا کھلاؤ، کھوپڑی اڑاؤ، تو تم کیا بنو گے؟ وارث بنو گے، کس کا؟ جنت کے وارث بن جاؤ۔ اس طرح آسانی سے نام وارث نہیں بننا، دال کھانے سے نہیں بننا، کچھ قربانی کر دو جی۔ ہاں تیرے کھانا کھلا کے کھوپڑی ساتھ اڑا رہے، کھانا الگ سے کھلانا ہے اور کھوپڑی الگ سے اڑا رہے۔ اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر میت جو ہے اس کا عمل ختم کیا جاتا ہے موت کے ساتھ، مگر وہ شخص جو مرے اللہ کے راستے میں پہرا لیتے ہیں، بے شک اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے قیامت کے دن تک اور قبر کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص مرتا ہے تو عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، مگر جو پہرا دیتے ہو اس کو موت آ جائے تو اس کا عمل ختم نہیں ہوتا، بلکہ جو ثواب ہے، پہلے کا ثواب کیا ہے وہ نے پڑھا ہے، کل بھی پڑھا، آگے بھی پڑھے، تو جو ثواب ہے وہ مسلسل اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو قتال کرے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنے کے ثواب کے برابر تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو زخمی کیا جائے اللہ کے راستے میں یا کوئی تکلیف پہنچائی جائے اس کو تو وہ قیامت والے دن آئے گا، اور جب وہ تکلیف آئے گی، زخم آئے گا، اس سے زیادہ تازہ حالت میں ہوگا جس پر تھا، اور رنگ اس کا زعفران کا ہوگا اور خوشبو اس کی کستوری کی ہوگی، اور جس پر نکلے گا پھوڑا اللہ کے راستے میں تو اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ اچھا، جو اللہ کے راستے میں اونٹنے کے فواد کے برابر بھی قتال کرے
تو اس کے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فواق فواق، فا پر فتح فا پر ضم دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ فواق کیسے کہتے ہیں؟ تو فواق کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، ما لہو ما لہا من فواق، قرآن پاک میں ہے۔ فواق کہتے ہیں جب کوئی بھی جانور، اونٹنی، بکری، گائے وغیرہ، وہ اس طرح جو ہوتی ہے نا مادہ جانور، وہ اس طرح دودھ نہیں اتارتی آپ کو تھنوں میں۔ دودھ اتارنے کے لیے بچہ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ بچے کے لیے دودھ اتارتی ہے تھن، آپ کے لیے نہیں کہ بچہ پی لے۔ تو کیا کرتے ہیں، بچہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بچہ منہ لگاتے ہیں تھنوں کو تو ادھر سے گائے وغیرہ دودھ اتارتی ہے تھنوں میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اور جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ تو ہٹا دیا گیا تو وہ دودھ روک لیتی ہے۔ تو جو تھنوں میں ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں، پھر جب دودھ ختم ہو جاتا ہے تھنوں میں، پھر ہم بچہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے لیے اتارتی ہے، پھر جب تھن بھر جاتے ہیں تو ہم بچہ پیچھے ہٹاتے ہیں اور پھر دودھ نکالنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 2 دفعہ جو بچہ چھوڑتے ہیں نا، 2 دفعہ جو بچہ چھوڑتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں، تو اس کے درمیان جتنی دیر ہوتی ہے نا اتنی دیر کو فواق کہا جاتا ہے۔ فواق اتنی دیر کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر ہوتی ہے، اتنی دیر میں اگر کوئی قتال کر لے تو وہ جنت اس کے واجب ہو جاتی ہے۔ یا بعض حضرات نے فواق کی تفسیر یہ کی ہے کہ جب ہم دودھ دھوتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں نا، تو ایسے جو تھن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، دباتے ہیں ایسے نیچے کی طرف۔ کبھی کسی نے نکالا ہے دودھ؟ ہاں میں نے بھی نکالا ہے، ٹھیک ایسے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ ہم کھینچا نا نیچے کی طرف، پھر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دوبارہ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 دفعہ جو ایسے ہم کھینچ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں جو مقدار ہے اس کو فواق کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تھوڑی سی مقدار ہے، زیادہ مقدار نہیں ہے۔ تو فرمایا تھوڑی اتنی مقدار میں اگر کوئی قتال کرے گا تو اس کی جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی کو زخم لگے، جرح زخم، نقبہ بھی زخم، عام زخم کو کہا جاتا ہے، کوئی تکلیف کوئی بھی ہو تو فرماتا ہے قیامت میں جو زخم آئے گا تازہ دم، زیادہ جو ہے کہ خون نکلا ہوگا، اس سے بھی زیادہ جتنا نکلا تھا، رنگ تو زعفران کا ہوگا اس میں، لیکن خوشبو اس کی کستوری کی ہوگی۔ کسی کے جسم پر اللہ کے راستے میں پھوڑا نکلے تو اس پر شہداء کی مہر ہوگی، اس کے پھوڑے کے اوپر یا اس شخص کے اوپر شہداء کی مہر لگے گی، مہر لگ گئی۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو لکھ دیا جاتا ہے اس کو 700 گنا ڈبل، 700 گنا، یعنی 1 روپے 700۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے ایک اونٹنی کے بدلے آپ نے فرمایا کہ 700 اونٹنی کا ثواب۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو جتنا اخلاص ہوگا اس کو بقدر ثواب ملے، 700 گنا تک جاتا ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ ہے، اور خادم دینا ہے اللہ کے راستے میں، اور ایسی اونٹ نے دینا جو جفتی کے قابل ہو اللہ کے راستے میں۔ ظل و فستاق، فستاق کہتے ہیں بڑے خیمے کو۔ افضل صدقہ، بہترین صدقہ خیمے کا سایہ ہے، یعنی کسی کو خیمہ دے دیا، اللہ کے راستے میں اس استعمال ہو گیا، اس کے سائے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ یا خادم دیا، کسی کو غلام دیا، تو جا رہا ہے اپنا غلام کسی کو دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے ساتھ ہو، بہترین صدقہ ہے۔ یا یہ ہے کہ طرقۃ فحل، فحل کس کو کہتے ہیں؟ اون۔ طروقہ و مطروقہ کے معنی وہ ہے کہ وہ اونٹنی جو جفتی کی کیا ہو قابل، جس کے جفتی کی جائے، یعنی جوان۔ تو جوان اونٹنی اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے۔ اگلی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں داخل ہوگا وہ شخص جو اللہ کے ڈر سے روئے یہاں تک کہ دودھ واپس چلا جائے تھنوں میں، اور نہیں جمع ہو سکتا کسی شخص پر غبار اللہ کے راستے کا اور دھواں جہنم کا۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ جو ہے نا یہ دونوں چیزیں
مسلمان کے نچھڑوں میں جمع نہیں ہو سکتے ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کسی کے پیٹ میں یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بخل اور ایمان کسی کے بندے کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے ہمیشہ کے لیے۔ یعنی فرمایا جو شخص اللہ کے ڈر سے روئے، ٹھیک ہے، اللہ کے ڈر سے روئے تو وہ جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا، یہاں تک کہ دودھ واپس تھنوں میں چلا جائے۔ جیسے دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح یہ شخص بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ دونوں کسی میں جمع نہیں ہو سکتے۔ غبار لگ جائے اللہ کے راستے میں تو پھر وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، کہ جہنم کا دھواں اسے پڑے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات ہے کہ یہ دو نتھرے جو ہے نا، ان میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، غبار اور، کیونکہ یہاں سے سونگتا ہے نا غبار بھی اور دھواں بھی، کیونکہ یہاں سے جاتے ہیں نا دونوں، تو یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں کہ پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ شح اور ایمان بھی کسی کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شح بخل کو کہتے ہیں، او بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے من میں کیا کرو، خود بخود کرو، کھڑا ہو جانا چاہیے جب نیند آ جائے۔ شح، ایک ہے شح اور ایک ہے بخل، دونوں بخل کو کہا جاتا ہے، لیکن بخل جو ہے نا وہ ہے عام اور شح خاص۔ ایسا بخل کہ جس کے ذریعے سے کوئی حرام کمائے یا جو جہاں پر خرچ کرنا واجب ہو، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، وہاں پر خرچ نہ کرنا، اس کو شح کہا جاتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ شح اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، کیا بخل کی وجہ سے، شح کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اب سوال ہے تو جواب اس کا ہے کہ دیکھیے گا، انسان کے اندر نا تین چیزیں، ایک ہے قلب، ایک ہے روح اور ایک ہے نفس۔ قلب جو ہے نا، قلب کا معنی کیا ہے، پلٹ، آپ لوگوں نے پڑھا حرکت کرنا، تو یہ دل انسان کا پلٹتا رہتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ کبھی تو یہ روح کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے، جب اس میں روح کی صفات آتی ہے نا تو پھر قلب میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اچھی صفات انسان کے اندر آتی ہے۔ اور کبھی یہ نفس کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے، جب نفس کی صفات سے متصف ہو جائے، نفس کی صفات اس میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ آلودہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندی صفات آتی ہے، تو پھر جو ایمان کی روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شح چونکہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ نفس کی صفت ہے، تو شح اور ایمان کی روشنی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آنکھ نہیں چھو سکتی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص ایک درے کے پاس سے گزرا۔ درہ تو جانتے ہو نا، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، اس میں ایک چشمہ تھا میٹھے پانی کا۔ تو اس صحابی کو اچھا لگا، تو اس نے کہا کاش کہ میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں اور ادھر اقامت اختیار کر لوں، ادھر مقیم ہو جاؤں۔ تو اس کا ذکر کیا، ان کی بات کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کرو ایسا، بے شک تم میں سے ایک شخص کا کھڑا ہو جانا اللہ کے راستے میں یہ افضل ہے اس کی نماز سے، اس کے گھر میں 70 سالوں کی نماز سے بہتر ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے؟ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جو جہاد کرے اللہ کے راستے میں ثواب کے برابر، اونٹنے کے ثواب کے برابر جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی گزرے ایک درے کے پاس، ٹھیک ہے، درہ تو جانتے ہو نا، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، وہاں پانی بہت کم ہوتا تھا، میٹھا پانی چشمہ تو چونکہ کم ہوتا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کاش کہ میں الگ طرح ہو کر اچھا سمے کے بعد ادھر اقامت اختیار کروں، زندگی گزارنا شروع کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا ایسا مت کر، تم میں سے کسی کا ایک ساعت اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے
ایک سال اللہ کے راستے میں گزارنا ایک گھر میں 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ذکر شروع کر کے تو بڑا آسان کام ہے تو نہیں کرنا. ہاں کب ہم نے پڑھا ہے اگر ایمان بچانا مشکل تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بس بہترین شخص ہوا ہے کہ جو بکری وغیرہ لے کر پہاڑ میں رہنا شروع کرے. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرا بہتر ہے 1000 دنوں سے اس کے علاوہ گھروں میں. یعنی کوئی گھر میں 1000 دن گزار 1000 دنوں میں وہ عبادت کرتا ہے، روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور عبادت کرے، اور اللہ کے راستے میں صرف ایک دن گزارا تو ایک دن 1000 دنوں سے کیا ہے افضل ہے. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وہ 3 بندے پیش کیے گئے جو پہلے جو جنت میں داخل ہوئے. ایک شہید، اور دوسرا حرام سے بچنے والا، سوال نہ کرنے والا، اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کی عبادت بھی اچھے کرے اور اپنے آقا کے لیے بھی خیر خواہ ہو. اور میں جو شروع میں 3 لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ مجھ پر پیش کیے گئے. پہلا بندہ کون ہے؟ شہید. دوسرا بندہ کون ہے؟ عفیف متعفف. عفیف حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا، متعفف سوال نہ کرنے والا. ضرورت ہے کچھ نہیں ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے. اور تیسرا شخص وہ غلام جو آقا کے لیے بھی خیر خواہ ہے اور اللہ کی عبادت بھی اچھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کی عبادت تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جو آقا ہے اس کو بھی خوش کر رہا ہے، اس کی خدمت بھی کر رہا ہے. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ جس کا قیام لمبا. فرمایا صدقہ سب سے افضل کون سا ہے؟ فرمایا کہ تنگ دست کی جدوجہد کرنا، کوشش کرنا. کہا گیا کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا کہ جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس پر. کہا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ جو مشرکین کے ساتھ جہاد کرے اپنے مال اور جان کے ساتھ. کہا گیا کہ سب سے افضل قتل جو ہے نا معذب قتل کون سا ہے؟ فرمایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کے گھوڑے کی کھونچی کاٹ دی جائے. اور ایک روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان ایسا جس میں کوئی شک نہ ہو، اور جہاد جس میں خیانت نہ ہو، اور مقبول حج. کہا گیا کہ سب سے افضل نماز کون سی؟ فرمایا کہ جس کا قیام لمبا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں افضل چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا. عمل کون سا افضل؟ جس میں قیام لمبا ہو. اس لیے آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کثرت رکعات سے ٹھیک ہے طول قیام افضل ہے. ایک ہے کوئی 10 رکعتیں پڑھتا ہے، ایک شخص ہے اتنی دیر میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تسلی سے پڑھ رہا ہے، تو یہ 2 رکعتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں افضل. اخلاص ہو سکتا ہے ایک شخص 100 رکعتیں پڑھ لے، 1000 رکعتیں پڑھ لے، اور ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ لے اخلاص کے ساتھ. یہ 2 رکعتیں 1000 رکعتوں پر بھاری ہو جائے. سمجھ آ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اخلاص اصل تو اخلاص. بخاری شریف کا آخری باب کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، کہ انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں. قول تولا جائے، گنا نہیں جائے، شمار نہیں کیے جائے، اعمال کو تولا جائے کہ وزن کتنا ہے. فرمایا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا مقل شخص، تنگ دست جس کے پاس کم مال ہے وہ کوشش کرے، وہ خرچ کرے. ایک شخص ہے وہ 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، ایک شخص ہے 10 روپے خرچ کرتا ہے. اس کی استطاعت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے 10 روپے 1 لاکھ سے زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے ثواب. سمجھ آ گئی؟ ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، ایک شخص کے پاس 100 روپے ہے، تو وہ 1 لاکھ خرچ کرتا ہے تو 1% ٹھیک ہے نا، اور یہ 10 روپے خرچ کر 10% خرچ کر
اس سے افضل. تو فرمایا کہ سب سے افضل ہجرت کون سی؟ تو فرمایا ان چیزوں کو ہجرت کا معنی چھوڑنا، ان چیزوں کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی. جہاد افضل کون سا؟ فرمایا وہ جو مال اور جان دونوں کے ساتھ جہاد کر، مال بھی چلا جائے جان بھی چلی جائے. فرمایا کہ سب سے افضل قتل کون سا؟ فرمایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کے گھوڑے کی کھونچے جو ہے نا وہ کاٹ دی جائے، یعنی مال بھی کام آ جائے اس کا، اس کی جان بھی لگ جائے، تو یہ افضل ہے. اگلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 خصلتیں ہیں. اس کی مغفرت کی جاتی ہے پہلی مرتبہ، اور اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اس کو جنت، اور اس کو قبر کے عذاب سے بچایا جاتا ہے، اور وہ حفاظت میں امن میں ہوتا ہے بڑی گھبراہٹ سے. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، جس کا یاقوت جو ہے وہ دنیا میں ایک یاقوت دنیا، اور جو وہ دنیا کے اندر اس سے بہتا ہے، اور اس کا نکاح ہوتا ہے 72 حوروں کے ساتھ بڑی بڑی آنکھوں والی، اور اس کی سفارش کی جاتی ہے 70 بندوں کے بارے میں اس کے خاندان میں سے. فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 خصلتیں ہیں یا 6 انعامات ہیں. تو مغفرت کی جاتی ہے فی اول دفعۃ دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. پہلی مرتبہ یعنی جو ہی خون گرتا ہے زمین پر اس کا، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اس کو جنت میں. تو دونوں کو ایک شمار کر پھر جا کے 6 بنتی ہے، وہ 7 بنیں گی، تو یہ ایک ہی. اور قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوتا ہے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. ٹھیک ہے، اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے، اس کے ایک یاقوت جو ہے نا وہ دنیا مافیہ سے بھی بہتر ہے، اور 72 بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرایا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تم تو یہاں پر ایک کے لیے ترس رہے ہو، وہاں پر کتنی ملنی ہے؟ 72 میں. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے چھوڑنا نہیں تمہیں، کبھی ایک پکڑے گی تمہیں، کبھی دوسری پکڑے گی. سمجھ آ گئی کبھی جی. اور اس کی سفارش کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی 70 بندے، ایسے 70 بندے جن پر دوزخ واجب ہو چکے اس کے خاندان میں سے. لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں خاندان میں سے، بلکہ ضروری نہیں اس امت میں سے، پچھلی امتوں میں بھی پچھلی امتوں میں سے بھی اس کو اختیار دیا جائے گا، جہاں سے تم کرنا چاہو 70 بندوں کی سفارش کر سکتے ہو. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ملے اللہ سے ملاقات کر اس حال میں کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہ ہو، تو وہ ملے گا اللہ سے اس حال میں کہ اس میں نقصان ہوگا. سنت نقصان، یعنی اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس پر جہاد کا اثر نہ ہو، کوئی زخم وغیرہ اس پر نہیں، ظاہری اثر بھی نہیں، باطنی اثر بھی نہیں کہ گرد غبار وغیرہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اس میں نقصان نہیں، اس کا دین ناقص ہوگا، وہ کہ اس کے دین میں نقصان ہے. سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید نہیں پاتا قتل کی تکلیف مگر جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص پاتا ہے چیونٹی کا کاٹنا، چیونٹی کی تکلیف. جس طرح کسی کو چیونٹی کاٹتی ہے تو تھوڑا ہلکا پھلکا ٹرک ہو جاتا ہے، تو بس شہید کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جب تکلیف نہیں ہوتی. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب 2 قطروں سے اور 2 اثروں سے. پہلا قطرہ آنسوں کا جو اللہ کے خوف سے بہے، اور دوسرا قطرہ خون کا جو بہایا جائے اللہ کے راستے. بہرحال 2 اثر، ایک اثر اللہ کے راستے میں اور ایک اثر اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے میں. سب سے محبوب چیز اللہ کے یہاں 2 قطرے ہیں
اور دو اثر ہیں. ایک قطرہ جو اللہ کے قوم ڈر سے آنکھ سے نکلے آنسو کا بہت قیمتی ہوتے ہیں. ہمارے دل بہت سخت ہو گئے، بہت سخت. اللہ کے سامنے رونا چاہیے یا کم سے کم رونے کی شکل بنانی چاہیے. حدیث شریف میں کم سے کم رونے کی شکل تو بناؤ، کوئی ایک آدھ ساتھ ایسے ہونے چاہیے. اور دوسرا قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں. اور دو اثر، ایک اثر جہاد کا اللہ کے راستے میں بتا زخم غیر، اور ایک اثر اللہ کے فریضے کا، یعنی نماز اللہ کا فریض ہے اس کی وجہ سے کوئی اثر سجدے کا پڑے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح حج اللہ کا فریضہ ہے اس کی وجہ سے کوئی اثر پڑے، گرد و غبار وغیرہ کا پڑے. روزہ اللہ کا فریضہ ہے اس کی وجہ سے کوئی اثر، کوئی جو منہ سے بو نکلتی ہے روزے کے وقت کوئی اور اثر، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. اگلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مت سواری کرو دریا مگر حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے. بے شک سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے. فرمایا تم سفر مت کرو، دریا کا سفر یعنی فضول سفر مت کیا کرو، خطرناک ہوتا ہے. ہاں اگر سفر کر لیں تو حج کے لیے، عمرے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. اس لیے فرمایا کہ تم مت سفر کرو کہ سمندر کے نیچے آگ ہے. حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، واقعی جہنم میں ادھر ہو. والبحر مسجور، سمجھ آئے اس طرف اشارہ ہے. اور سورج میں اس کے نیچے آگ، پھر فرمایا آگ کے نیچے پھر پانی ہوگا، پھر اس کے نیچے پھر ہوا ہوگی. اور مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آگ سے مطلب خطرہ، خطرات ہوتے ہیں نا دریائی سفر میں، وہ اس طرح محفوظ نہیں ہوتا، ڈوبنے وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا. اگلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا کہ سر چکرانے والا، اس کا سر چکرائے دریا میں، ایسا شخص جس کو قے آ جائے تو اس کو ایک شہید کا جائے، اور جو غرق ہو جائے اس کو 2 شہیدوں کا اجر ملے. مائد اس کا سر چکرا، ٹھیک ہے، چکر آ جائے، اس کو گھومنے لگ جائے سر. جس کو قے آ جائے دریا میں اور الٹی آ جائے، لیکن الٹی آنا ضروری نہیں ہے. جو دریا میں سفر کر رہا ہو اس کا سر چکرانے لگ جائے، گھومنے لگ جائے، تو اس تکلیف کی وجہ سے اس کو شہید کا اجر ملتا ہے. اور جو غرق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو 2 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. اگلی بات میں ہے کہ آپ ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من فصل، جو نکلے اللہ کے راستے میں، پھر وہ مر جائے یا شہید ہو جائے، یا اس کا گھوڑا اس کی گردن توڑ کچل ڈال، یا اس کا اونٹ، یا اس کو کوئی زہریلا چیز ڈس لے، یا وہ مر جائے اپنے بستر پر، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے تبھی موت، تو فرمایا کہ وہ شہید ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. جو اللہ کے راستے میں نکلے، بس نکلے، پھر اس کے بعد کسی بھی حالت میں اس کو موت آ جائے، مر جائے یا قتل ہو جائے، گھوڑا اس کی گردن توڑ دے، گھوڑا اس کو کچل دے، یا اونٹ یا کوئی زہریلا چیز سانپ بچھو وغیرہ اس کو ڈس لے، یا ویسے بستر پر کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ چاہے مر جائے، تو فرمایا کہ اس کو شہید ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. تو آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے. تو اگر کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے اس کی وجہ سے بھی درجہ بلند ہوتا ہے، اور کسی کو موت اگر آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، ہم سب کی زندگی لمبی کرے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، لیکن موت اگر آ جائے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹنا جہاد کی طرح ہے، غفلۃ کا غزوہ، یعنی جہاد سے لوٹنا جہاد کی طرح. جب تک مجاہد گھر پہنچتا نہیں ہے نا، راستے میں واپس آ رہا ہے، تب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. واپس آ رہا ہے لیکن گھر نہیں پہنچا تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، لکھا جا رہا ہے اس کے لیے جہاد کا ثواب. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ غازی لڑنے والے کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو تعاون کرنے والے، مالی تعاون کرنے والے کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور غازی کا اجر بھی ہے۔ غازی کے لیے اس کا اجر جائے جو مالی تعاون کر، گھوڑا دے، اسلحہ دے، توشے کا انتظام کرے، تو فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ چمبل جیاں میں سوچ رہا ہوں پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ ایسے، یہ تو نہیں کر رہے ہیں، دیکھو تو کتنا سوئے ہوئے ہیں، ادھر کھڑے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ سے سفر پڑے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر سکینہ نازل ہوتا پتہ نہیں کیا۔ تو فرمایا جو غازی ہے اس کو اس کا ایک اجر ملتا ہے، جو جاہل ہے مالی تعاون کرنے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اس کو مال خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا وہ غازی کے ساتھ تعاون جو اس نے کیا وہ غازی کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب تم پر شہر فتح کیے جائیں گے اور تمہارے لیے لشکر ہوں گے مختلف جنگوں والے مختلف، اور متعین کیے جائیں گے تم پر کچھ لشکر، بس ایک شخص ناپسند کرے گا نکل، وہ اپنے قوم سے نکلے گا اور پھر ڈھونڈے گا قبائل کو اور اپنے آپ کو ان پر پیش کرے گا کہ کون ہے جس کے لیے میں کفایت کر جاؤں، کافی جو اس لشکر میں، الا خبردار سن لو، وہ مزدور ہے اس کے خون کے آخری قطرے تک۔ فرمایا کہ عنقریب تم پر شہر فتح ہوں گے اور تمہارے لیے لشکر ہوں گے، مختلف قسم کے لشکر ہوں گے، مختلف جھنڈے ہوں گے، اور پھر تم پر کوئی امیر جو ہے نا وہ لشکر متعین کرے، مختلف جگہوں پر لشکر بھیجے گا، تو ایک شخص اپنی قوم سے نکلے گا اور قبائل کو تلاش کر کے کسی قبیلے پر اپنے آپ کو پیش کرے گا اور کہے گا کہ کون ہے تم میں سے جس کے لیے میں کافی ہو جاؤں اس لشکر میں، یعنی کون ہے تم میں سے جو مجھے پیسے دیں، ٹھیک ہے، تو میں اس کی طرف سے نکلتا ہوں جہاد میں، وہ نہ نکلے، اور میرے گھر والوں کا خرچہ برداشت کرے تو میں اس کی طرف سے جہاد کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص آخری قدر تک مزدور ہے، یہ مجاہد نہیں ہے، یہ مزدور ہے، یہ تو مزدور ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب اس کو جہاد کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس میں اختلاف ہے، شوافی فرماتے ہیں اس کو جہاد کا ثواب کوئی نہیں ملے، احناف فرماتے ہیں کہ اس جہاد کا ثواب اس کو ملے گا۔ اگلی روایت بھی آ رہی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، اور یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا اور میں بڑی عمر کا تھا، بوڑھا، میرا کوئی خادم نہیں تھا، تو میں نے ایک مزدور ڈھونڈا جو میرے لیے کافی ہو جائے، تو میں نے ایک شخص پایا اور میں نے اس کے لیے 3 دینار متعین کیے اجرت۔ جب غنیمت کا مال آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے لیے اس کا حصہ جاری کر دوں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا اس کے لیے اس کے جہاد میں، اس جہاد میں دنیا اور آخرت میں، مگر وہ دنانیر جو اس کے لیے متعین ہیں۔ یعنی یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، ٹھیک ہے، تو میرے پاس کوئی خادم نہیں، تو عمر میرے زیادہ تھی، تو میں نے ایک شخص کو ڈھونڈا، اس کو میں نے کہا 3 دینار تم لے لو اجرت، تم میرے ساتھ نکلو، میری خدمت وغیرہ کرتے ہو، تو وہ نکلا میرے ساتھ۔ جب فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت آیا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کے لیے حصہ نکالوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کا حصہ دلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ 3 دینار ملیں گے اور کچھ بھی نہیں، نہ آخرت میں ثواب ملنا ہے نہ دنیا میں کچھ ملنا۔ اب پھر اس مسئلے میں اختلاف، امام شافعی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا،
جبکہ جمہور حضرات احناف، مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہو یا تو مال غنیمت میں سے اس کو حصہ دیا جائے یا کوئی جو اجرت اس کو ملی ہے وہ۔ بہرحال یہ مستدل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی واضح طور پر۔ اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، ایک شخص ہے جو ارادہ کرتا ہے جہاد کا اللہ کے راستے میں، وہ تلاش کر رہے ہیں دنیا کا سامان، یعنی اس کو تلاش کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی اجر نہیں ملے، جو دنیا تلاش کرے تو اس کو اجر نہیں ملے۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوے دو قسم کے ہیں۔ بہرحال وہ شخص جو اللہ کی رضامندی تلاش کرے اور امام کی اطاعت کرے اور پسندیدہ مال خرچ کرے اور اپنے ساتھی شریک کے ساتھ نرمی کرے اور فساد سے بچے، تو اس کا سونا، اس کا بیدار ہونا سب سارا اجر ہے۔ اور جو جہاد کرے فخر، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے اور امام کی نافرمانی کر اور زمینی فساد کرے تو وہ نہیں لوٹتا برابر سرابر۔ فرمایا جہاد دو قسم کے، ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، امیر کی اطاعت کرتا ہے، جو حکم امیر نے کہ ادھر جاؤ، ادھر لڑو، ادھر بیٹھو، ادھر پہرے دو، تو اطاعت کرنا، اور اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور جو اس کا شریک ہے جہاد لشکر میں جو ساتھی ہے اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، لڑتا نہیں ہے، گفتار میں بھی نرم بات کر رہا ہے اور کردار میں بھی نرمی، اعمال میں بھی نرمی، ٹھیک ہے، تو اور فساد نہیں کرتا زمین میں، تو اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہ سب کے سب اجر، سوئے ہوئے تو بھی اجر لکھا جا رہا ہے اس کو، لڑ رہے تو بھی اجر لکھا جا رہا ہے اس کو۔ اور جو ہے نا جہاد کرے فخر کے لیے، دکھلاوے، شہرت کے لیے، اور امام کی نافرمانی کرے، فساد کر زمین میں، تو وہ نہیں لوٹا برابر سرابر۔ کیا مطلب؟ کفا برابر سرابر نہیں لوٹا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہ اس کو ثواب ملا اور نہ گناہ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ ملے گا اس کو، برابر سرابر نہیں۔ برابر سرابر لوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نہ ثواب ملے اور نہ گناہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو گناہ ملے گا، یہ بات ہے۔ اگلی روایت میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتایا جہاد کے بارے میں۔ فرمایا عبداللہ بن عمر اگر تم قتال کرو صبر کرتے ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا صابر اور ثواب کی نیت میں، اور اگر تم قتال کرو گے دکھلاوے کے لیے، زور دکھانے کے لیے، فخر یا زور دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا دکھلاوا کرتے ہو اور مقاصد اور زور دکھاتے ہو۔ اے عبداللہ بن عمر، جس حال میں تم قتال کرو گے یا تم قتل کیے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت پر اٹھائے گا، سمجھ رہا ہے؟ جو نیت ہوگی، ٹھیک ہے، جس حالت میں انسان نکلے گا تو اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں اس کو ثواب ملے گا۔ عقبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عاجز آ گئے ہو اس بات سے کہ جب میں بھیج دوں کسی کو عامل کسی شخص کو، پھر وہ نہ پورا کرے میرے حکم کو، تو تم عاجز آ گئے کہ تم اس کی جگہ پر اس کو بنا دو جو میرے حکم کی تعمیل کرے۔ علی کے بات میں کہ جہاد وہ ہے، مجاہد وہ ہے جو جہاد کرے اپنے نفس کے ساتھ، یعنی فرمایا کہ میں کسی بندے کو عامل یا امیر بنا تم پر اور وہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرے، تو کیا تم اس میں عاجز آ گئے کہ تم کسی اور کو اس کی جگہ پر امیر مقرر کر جو میرے حکم کی تعمیل کرے؟ اتنا بھی تم کو عاجز نہیں ہونا چاہیے کہ تم اتنا بھی نہ کر سکو کہ جو امیر جو ہے نا امیر لشکر میرے حکم کی مخالفت کر رہے تو تم کسی اور کو نہ بنا سکو، بلکہ اتنے مضبوط تمہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا گڑبڑ کرے تو فوراً تم اتنے مضبوط ہو کہ اس کو معزول کر کے دوسری کو کیا کرو امیر مقرر کرو۔ تیسری فصل فرماتے ابو امامہ کہ ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سریہ میں، پھر ایک شخص ایک غار کے پاس سے گزرا، اس میں کچھ پانی تھا اور کچھ سبزہ تھا،
ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں خواہش ہو کہ وہ مقیم ہو جائے استقامت اور الگ ہو جائے دنیا سے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں بھیجا گیا یہودیت کے ساتھ اور نہ نصرانیت کے ساتھ، وہ لیکن مجھے بھیجا گیا ہے ایسے دین کے ساتھ جو سیدھا اور آسان ہے، اور وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے، اور تم میں سے کسی ایک کا کھڑا ہونا صف میں بہتر ہے وہ اس کے 1 سال کی نماز نہیں بلکہ اس کے کتنے 60 سال کی نمازوں سے۔ فرمایا کہ ایک شخص گزرا، ایک اس طرح کی ایک روایت پیچھے بھی گزر چکی ہے، وہاں پر چشمے کا ذکر تھا، یہاں پر ہے کہ غار کے پاس پانی تھا، سبزہ تھا وہاں پر، تو دل میں خواہش اٹھی کہ یہاں پر رہنا لگ جائے، بس رہنے لگ جائے، بس آرام سے، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے یہودیت کے نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، یعنی رہبانیت جو ہے یہ تو نصرانیت میں کہ رہبانیت اختیار کر کے الگ تلگ کوئی رہنے لگ جائے، نہیں، اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ فرمایا کہ مجھے تو بھیجا گیا ایسے دین کے ساتھ جو آسان ہے اور کیا ہے سیدھا ہے، اور ہمیں اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں گزارنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یہ بہتر ہے 60 سال کی نمازوں سے، 60 سال کی نمازوں سے 1 ساعت جہاد کے صف میں کھڑے ہونا یہ بہتر ہے۔ تو روایت ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاد کرے اللہ کے راستے میں پھر نہ نیت کرے مگر ایک رسی کی تو اس کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی، یعنی اگر جہاد میں تھوڑی سی بھی نیت خراب ہو جائے تو بس ختم، تھوڑی سی دنیا آ جائے تو پھر وہی ملنا ہے جو اس کی نیت میں، پھر ثواب نہیں ملے۔ یہی حال اس علم کا ہے، جو علم آپ آزاد حاصل کریں، یہاں اگر اس میں دنیا آ جائے، دنیا کی لالچ آ جائے تو پھر یہ علم جو اس کا اخلاص ہے وہ ختم ہو جائے، پھر اس علم کا جو فائدہ ہے جو نور ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، یہ لالچ سے نہیں حاصل ہوتا، خالص اللہ کے لیے اس کو حاصل کریں، خالص اللہ کے لیے حاصل کریں، پھر اخلاص آتا ہے، پھر اس کا نور ملتا ہے، پھر اس کے ثمرات ملتے ہیں، پھر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دنیا جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ اللہ نے دینی ہے، وہ تو ملنی ہے، وہ جتنی لکھی ہو اس نے ملنی، وہ آپ کے مقدر میں جتنی لکھی ہو، لیکن اگر یہ علم حاصل کریں گے دنیا کے لیے تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ثمرات نہیں ملیں گے، خالص اللہ کے لیے حاصل کریں تو اس کے ثمرات دیکھیں۔ اگلی روایت میں ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جو راضی ہو جائے اللہ پر، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کو اس بات پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دوبارہ دہرائیں یہ کلمات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ان پر دوبارہ دہرائے، پھر فرمایا ایک اور چیز، ایک اور خصلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلند کر دیتے ہیں بندے کے 100 درجے جنت میں، اور 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہوگی جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ 100 درجے مجاہد کو ملتے ہیں، اور 1-2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اللہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا خستہ حالت والا، اس نے کہا اے ابو موسیٰ
آپ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی سنی ہے میں. تو فرجع الی اصحابی، تو وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا میں تم پر سلام کرتا ہوں، السلام علیکم. پھر اس نے اپنی تلوار کا نیام توڑ دیا، اس کو پھینکا، پھر اپنی تلوار لے کر چل پڑے دشمن کی طرف. پھر دشمن کو اس کے ساتھ مارا جہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. تلوار کے سائے کے نیچے جنت کے دروازے. کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے نا کہ جب کوئی مسلمان تلوار اٹھاتا ہے کافر پر مارنے کے لیے، تو تلوار کا جو سایہ ہے وہ کافر پر پڑتا ہے. ٹھیک، اب اس کو مارے گا، اس کو قتل کر دیا تو ثواب ملتا ہے اور اس کے نیچے جنت ہے. یا دوسرا مطلب یہ کہ کافر تلوار اٹھاتا ہے مسلمان پر، تلوار اٹھاتا ہے مسلمان پر تو اس کا سایہ پڑتا ہے مسلمان پر. اب اگر وہ مسلمان کو مارتا ہے تو مسلمان شہید ہو جائے تو اس کے نیچے جنت ہے. سمجھ آنے کہ نہیں ہے؟ جی کی کرنا ہے، بیٹھ جاؤ. اور جب ایک صاحب تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی، خستہ حالت، پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ واقعی آپ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو فوراً اٹھ کے چلے گئے اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے گھر والوں کو. انہوں نے کہا السلام علیکم، اور جو تلوار کا نیام ہے اس کو توڑ دیا، اس کے اندر تلوار رکھتے ہیں، اور پھر تلوار لے کر چل پڑے. دشمن میں گھس گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. سمجھ آ گئی کہ وما علینا